ٹی وی فور یو اور IBS ریڈیو کے لیے میرا افسانہ۔ عنوان ہے عید کا چاند۔ دور کہیں پہیوں کی گڑگڑاہٹ ابھری، کوئی ٹرین گزر رہی تھی، پھر وہ آواز معدوم ہو گئی۔ اب ہر طرف سناٹا تھا اور ایک دبیس تاریکی۔ اس کی آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھی۔ دونوں پپوٹے آپس میں یوں پیوست ہو گئے تھے گویا کسی نے انہیں گوند سے چپکا دیا ہو۔ اس نے زور سے چلانا چاہا مگر اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ گہری اندھیری اور طویل دلدل میں دھستا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے سارے احساسات بھی زرد موسم کے پتوں کی طرح ساتھ چھوڑے جا رہے تھے۔ مگر امید کا ایک ننھا سا ستارہ زندگی کی علامت بن کر جھلملا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ستارے کے ذرا نیچے باریک سا چاند طلوع ہوا۔ پھر اس کے کانوں میں خوشگوار ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ایک چہکار گونجی۔ ابا ابا میرے لیے نئے کپڑے، ایک معصوم بچی کی فرمائش، اور میرے لیے بہت سارے کھلونے، ایک توتلی آواز۔ اور تمہارے لیے؟ اس نے شرارت آمیز نظروں سے سلمیٰ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ستارہ جیسی آنکھوں والی نے اسے ایک لسٹ تھما دی، چوڑیاں، ساڑی، بلاؤز اور نہ جانے کیا کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے روپہلا چاند غروب ہو گیا، مگر روشن ستارہ اب بھی جھلملا رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ زور زور سے رونا شروع کر دے، مگر اب اسے خود پر کوئی اختیار نہ تھا۔ وہ نہ چیخ سکتا تھا، نہ چلا سکتا تھا، نہ ہی رو سکتا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی غمزدہ عورت کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے اپنی چھاتی پر 2 ہتھوڑ مارا۔ چوڑیوں کے ٹوٹنے کا چھناکا ہوا اور پھر ایک ساتھ کئی عورتیں رونے لگی۔ اس نے بچی کچی طاقت کو یکجا کر کے اپنے جسم کو جنبش دینا چاہا۔ اس دفعہ وہ کامیاب رہا، مگر اسے اپنے بائیں بازو میں زبردست ٹیس محسوس ہوئی۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی کراہ نکلی۔ پھر ایک ساتھ کئی آوازیں اس کے پردے سماعت میں ارتعاش پیدا کرنے لگی۔ اس ڈیڈ باڈی کو یہاں سے شفٹ کرو، پہلی آواز آئی۔ اسٹریچر لاؤ، دوسری آواز آئی۔ اس نے زور سے سانس لیا، پھر اس کی آنکھیں آپ کھل گئیں۔ اس نے نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ کسی اسپتال کا جنرل وارڈ تھا۔ پورا کمرہ بھانت بھانت کے لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ داہنی جانب والی بیڈ پر ایک لاش پڑی تھی۔ ایک بے حال سی عورت لاش کے پائتانے بال کھولے بے سود پڑی تھی۔ 3 مرد جن کے شیپ بڑھے ہوئے تھے بیڈ کے ارد گرد کھڑے تھے۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے خالی نظروں سے لاش کو تکے جا رہے تھے۔ یہ نظارہ دیکھ کر وہ ایک بار پھر بے ہوشی کے دلدل میں دھنسنے لگا۔ پھر وہی دبیس تاریکی، مگر وہ ننھا ستارہ اب بھی جھلملا رہا تھا۔ پھر وہ ستارہ اس کی نگاہوں کے قریب آتا گیا، یہاں تک کہ اس نے ایک دودھیا بلب کی شکل اختیار کر لی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انگنت دودھیا بلب اس کے چاروں طرف روشن ہو گئے۔ ساڑیوں کی اس بڑی سی دکان میں بڑی ہما ہمی تھی۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا نہایت مشاقی کے ساتھ گاہکوں کو ساڑیاں دکھانے میں مشغول تھا۔ دکان میں بس عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ جب وہ کوئی خوبصورت ساڑی کاؤنٹر پر پھیلاتا تو یہ سوچے بغیر نہیں رہتا کہ یہ اس کی بیوی پر کیسی لگے گی۔ بس چند دنوں کی بات ہے، عید میں وہ اپنے گھر پر ہوگا، بیوی بچوں کے ساتھ۔ اس نے ساری تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ ایک روز سیٹھ جی نے دریافت کیا، کہیے نسیم میاں، ریزرویشن ہو گیا؟ نہیں جناب، بہت کوشش کی، ٹریولنگ ایجنٹ کے پاس بھی گیا، تتکال میں ہونے کی بھی کوئی امید نہیں ہے، کسی گاڑی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب آپ کیسے جائیے گا؟ اب تو جنرل باگی میں جانا ہوگا، مگر اس میں تو بڑی پریشانی ہوگی۔ اب کیا کیا جائے، جانا تو ہے ہی۔ عید کے 2 روز قبل جب وہ اسٹیشن پہنچا تو بھیڑ دیکھ کر اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ جنرل باگی میں تل رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ ایک قلی کو روپے دے کر بس بیٹھنے بھر کا انتظام کر پایا تھا۔ اپنا سوٹ کیس اس نے سیٹ کے نیچے رکھ دیا۔ وہ کرتا پائجامہ پہن کر ہی نکل کھڑا ہوا تھا۔ سال بھر کی کمائی اس نے تھیلی کی شکل میں پیٹ پر باندھ رکھی تھی۔ باغی میں کسی نے سگریٹ سلگا لیا تھا جس کا کڑوا دھواں کئی مسافروں کو ناگوار گزر رہا تھا، مگر کسی نے اسے منع کرنے کی ہمت نہیں کی۔ کیا پتہ وہ پلٹ کر چاقو نکال لے۔ آج کل تو لوگ ذرا ذرا سی بات پر دوسروں کی جان لے لیتے ہیں۔ اس نے اپنی سانس روک لی، اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے دھوئیں کو بکھیرا اور پھر ایک زور کی سانس لی۔ چائے کرم چائے، پتہ نہیں کہاں سے ایک چائے والا لوگوں کو لانگتے پھلانگتے وہاں تک آ پہنچا تھا۔ اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے چائے والے کو اشارے سے بلایا، لیجئے چائے پیجئے۔ چائے کا کلڑ تھا، میں ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھا۔
اس نے انکار کرنا چاہا مگر اس سے پہلے پھر وہی اصرار کرتی ہوئی آواز ابھری، لیجیے نا، اور اس کا ہاتھ بے اختیار کلہڑ کی جانب پڑ گیا۔ پہلا گھونٹ، چائے گرم تھی، میٹھی بھی، مگر ایک ہلکی سی بے نام تلخی لیے ہوئے۔ دوسرا گھونٹ ویسے ہی گرم اور تلخ۔ تیسرا گھونٹ، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ایک گہری تاریکی، بس ایک ننھا سا ستارہ جھلملا رہا تھا۔ پھر اس ستارے سے ایک ساتھ کئی شعاعیں پھوٹی اور اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اس نے بڑی بے چینی محسوس کی۔ اس نے ایک زور کی سانس لی اور اس کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ نظروں کے سامنے سفید چھت تھی اور اس سے لٹکتا سیلنگ فین۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس نے نظریں گھمائیں، کھڑکی کھلی تھی اور صبح کا سورج اپنی تیز کرنوں کے ساتھ اس کے سامنے روشن تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں اب تک چبھن ہو رہی تھی۔ بیڈ کی بائیں جانب ایک خالی بوتل لٹکی ہوئی تھی اور ایک سرنج اس کے بائیں بازو میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے بدقت تمام اپنے جسم کو موڑا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے سرنج نکال کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے جسم پر صرف میلا کچیلا پیجامہ بچا تھا۔ داہنی جانب والا بیڈ خالی تھا۔ زمین پر ہرے کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ وہ بستر پر پیر لٹکا کر بیٹھ گیا اور خالی خالی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے کچھ بھی نہ یاد تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا اور کہاں جانا ہے۔ ذہن کسی دھلی ہوئی سلیٹ کی طرح سادہ تھا۔ اچانک ایک بوڑھی عورت ہاتھوں میں ایک پوسیدہ سی چادر لیے ہوئے آئی اور بغیر کچھ کہے اس نے وہ چادر اس کے جسم پر ڈال دی۔ اس نے اس بڑی عورت کو غور سے دیکھا۔ جھریوں بھرا چہرہ، سفید ساری، ننگی کلائیاں، سر پر بے ترتیبی سے پھیلے ہوئے سفید بال اور شفیق آنکھیں۔ ارے یہ تو اماں ہیں۔ اماں یہاں کیسے آ گئی؟ انہیں گزرے ہوئے تو ایک زمانہ بیت گیا۔ پھر اس بڑی عورت نے اشارے سے دریافت کیا، بھوک لگی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بوڑھی عورت اس کا ہاتھ پکڑ کر اسپتال سے باہر لے گئی۔ مین گیٹ سے ذرا ہٹ کر چائے کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اس بوڑھی عورت نے 2 بسکٹ اور 1 گلاس چائے اس کی جانب بڑھایا۔ یہ چائے گرم تھی اور میٹھی بھی، مگر اس میں تلخی کا شائبہ تک نہ تھا۔ چائے پینے کے بعد اس کی آنکھیں پورے طور پر کھل گئیں۔ اب وہ سب کچھ صاف صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس نے دیکھا سڑک کے کنارے ایک نیم مریاں لاش پڑی تھی۔ لاش کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کی پتریلی آنکھیں آسمان پر ٹکی ہوئی تھی۔ اسے اس مردے کا چہرہ جانا پہچانا سا لگا۔ پھر اس سے یاد آ گیا، یہ بھی تو اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور شاید اسے بھی چائے پیش کی گئی تھی۔ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی، یہ بیچارہ تو مر گیا، پرماتما کی کرپا سے تم بچ گیا۔ اب ہر شے بالکل صاف اور واضح تھی۔ اسے صرف یہ نہ معلوم تھا کہ اسپتال تک کیسے پہنچا۔ بوڑھی عورت نے اس کی یہ مشکل بھی حل کر دی۔ اس نے بتایا کہ رات کو کسی وقت ایک سپاہی ان دونوں کو ایک ٹھیلے پر لاد کر لایا تھا اور اسپتال کے عملے نے دونوں کو الگ الگ بیڈ پر لٹا کر ایک ایک بوتل چڑھا دی تھی۔ وہ دوسرا شخص مر گیا تو اسے اسپتال میں باہر زمین پر رکھ دیا گیا۔ اس نے لاش کی جانب ایک بار پھر دیکھا۔ اسے جھرجھری سی آ گئی اور اس نے گھبرا کر نظریں پھیر لی۔ بوڑھی عورت جا چکی تھی مگر اس کی دی ہوئی چادر اب تک اس کے جسم سے لپٹی ہوئی تھی، اور اب جبکہ زندہ ہونے کا احساس اس کی رگ رگ میں سما چکا تھا تو زندگی کے سارے مسائل بھی اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ یہی مسائل تو انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔ اپنے لیے جینا تو وہ کب کا چھوڑ چکا تھا، اب تو وہ صرف دوسروں کے لیے زندہ تھا، اور جن لوگوں کے لیے وہ جی رہا تھا ان کے پاس خالی ہاتھ کس طرح جائے گا؟ مگر جانا تو تھا ہی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے پوچھتے پاچھتے اسٹیشن تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ پلیٹ فارم کے ایک کنارے بیٹھ رہا۔ اب کیا ہوگا؟ بچوں کے کپڑے، کھلونے، بیوی کے ملبوسات، چوڑیاں، ہرے کانچ کی چوڑیاں چھن چھناتی ہوئی، چھن 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 کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول دی۔ کسی نے اس کے آگے ایک سکہ پھینک دیا تھا۔ پھر تھوڑے تھوڑے وقفے سے سکے گرتے رہے اور خالی خالی نظروں سے بس انہیں دیکھتا رہا۔ دور بیٹھا ایک فقیر دوزیدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کئی گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ 2 بجے اس کے شہر کی جانب جانے والی گاڑی آئی تو وہ اٹھا اور زمین پر پڑے سکوں سے بے نیازانہ آگے بڑھ گیا۔ دور بیٹھا فقیر کسی چیل کی طرح جھپٹا اور اپنے غلیظ ہاتھوں سے سکے بٹورنے لگا۔ وہ ٹرین میں سوار ہو کر دروازے کے پاس ہی بیٹھ رہا۔ جس وقت گاڑی اس کے شہر پہنچی شام گھیر آئی تھی۔ وہ اسٹیشن سے باہر نکلا اور ڈگمگاتے قدموں سے اپنے گھر کی جانب بڑھا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور گلی میں سناٹا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھڑایا۔ اندر سے اس کی بیوی کی آواز آئی، لگتا ہے کوئی افطار مانگنے آیا ہے۔ اس نے پھر کنڈی کھٹکھٹائی۔ اسے برتنوں کے رکھنے اور اٹھانے کی آواز آئی۔
اس نے چاہا کہ آواز دے مگر نقاہت نے اس کی زبان کو گویا بےجان کر رکھا تھا۔ پھر دروازہ کھلا اور چوڑیوں بھرا ایک ہاتھ افطار کی پلیٹ لیے سامنے آیا۔ سلمیٰ، میں ہوں میں، اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ سلمیٰ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ چیخ سن کر بچے دوڑتے ہوئے آئے اور اسے اس حال میں دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ پھر سلمیٰ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اسے سہارا دے کر اندر لے گئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چاند کا اعلان ہو چکا تھا اور باہر گلی میں اب تک چہل پہل تھی۔ سلمیٰ اس کا بدن دبائے جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ دوسرے پلنگ پر بچے سوئے پڑے تھے۔ اچانک وہ اس کی جانب مڑا اور گلوگیر آواز میں بولا، سلمیٰ، اب ہم عید کیسے منائیں گے؟ سلمیٰ نے آنسو پوچھے، مڑ کر بچوں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں ننھے ننھے ارمان تیر رہے تھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ سلمیٰ سے دوبارہ مخاطب ہوا۔ لہجے میں بے بسی تھی۔ سلمیٰ چند لمحے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے سراہنے آ کر بولی، آپ آ گئے، ہماری عید ہو گئی۔